بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رزق میں تنگی کا سامنا زندگی کے مشکل حالات میں سے ایک ہے، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراخی کے لیے دعا کرنا اور وظائف کا اہتمام کرنا ایک معمولی عمل ہے۔ یہاں ایک خاص وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو رزق میں برکت اور فراخی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ وظیفہ برائے فراخی رزق۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ نیت کی پاکیزگی اور خلوص دل سے کی گئی دعا اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ نیت کریں کہ آپ یہ وظیفہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے رزق میں برکت اور فراخی کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں۔ ہر عبادت کی طرح اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے مکمل وضو کریں۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے ادا کریں۔ اس نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے رزق میں برکت اور فراخی عطا فرمائے۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ واقعہ کو رات سونے سے پہلے پڑھنا رزق کی فراخی کے لیے ایک بہت مؤثر عمل سمجھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی بھی فکر و فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لہٰذا اس سورہ کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیں۔ نماز اور درود شریف کے بعد درج ذیل آیت کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ یا واسع الرزق یا فتاح یا رزاق۔ اس آیت کا مطلب ہے اے رزق کو پھیلانے والے، اے فتح دینے والے، اے روزی دینے والے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے رزق میں فراخی کی دعا کریں اور اپنے دل میں یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا کو سن رہا ہے اور آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کے دوران اللہ سے اپنے رزق میں برکت اور مشکلات کے خاتمے کی درخواست کریں۔ دعا میں خلوص اور عاجزی کو شامل کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں کہ وہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں۔ اسلام میں صدقہ اور خیرات کو رزق میں برکت اور تنگی کے خاتمے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے، لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا کریں۔ اس وظیفے کو کم از کم 11 دن تک مسلسل کریں۔ ہر روز جب آپ یہ وظیفہ کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور دعا کریں کہ وہ آپ کی مشکلات کو دور کرے اور رزق میں فراخی عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی رزق دینے والا ہے۔ اس وظیفے کو کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی یا ناجائز نیت کے بغیر کریں۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور اس سے مدد طلب کریں۔ اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی دعا کو قبول کریں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کامیابی اور فراخی اللہ کی رضا پر منحصر ہے۔ جب بھی آپ کو رزق میں تنگی کا سامنا ہو اللہ سے رجوع کریں اور اس وظیفے کو پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور آپ کے رزق میں فراخی عطا فرمائے، آمین۔ آخر پر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں، اور جس کسی کو بھی اس وظیفے سے فائدہ ہو وہ کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں
دور کریں۔ آمین ثم آمین۔